بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، صحت، عافیت، رزق حلال، سکون قلب اور اپنی بے شمار رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج ہم ایک نہایت اہم، ایمان افروز اور دلوں کو امید سے بھر دینے والے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے صحت، لمبی زندگی اور شفا کے مسنون اعمال۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ صحت مند رہے، بیماریوں سے محفوظ رہے، لمبی اور بابرکت زندگی پائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پوری قوت اور اخلاص کے ساتھ انجام دے۔ اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم صحت کی حفاظت کریں، بیماری کی صورت میں صبر اختیار کریں، علاج بھی کریں، دعا بھی کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں، اور یاد رکھیں کہ صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس کی قدر اکثر لوگ اس وقت کرتے ہیں جب یہ نعمت ان سے چھن جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو وہ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، والدین کی خدمت، رزق حلال کی کوشش اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن جب بیماری آتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت تھی۔ اسی لیے ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ صحت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اپنی طاقت کو نیکی کے کاموں میں صرف کرے اور اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کرے۔ قرآن کریم میں ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم، کبھی فراخی آتی ہے، کبھی تنگی، اور کبھی صحت تو کبھی بیماری۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے، لیکن ایک مومن اس آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف، بیماری، غم، پریشانی یا کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے بیماری کو صرف مصیبت نہ سمجھے، بلکہ اسے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنی اصلاح کا بہترین موقع سمجھے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شفا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر، دوا، علاج اور تمام اسباب صرف وسائل ہیں، لیکن حقیقی شفا دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہی عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ ہم دوا بھی اختیار کریں، علاج بھی کروائیں، لیکن دل کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری مگر اس کے ساتھ اس کی شفا بھی نازل فرمائی ہے، سوائے بڑھاپے کے۔ اس لیے نہ بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی علاج چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ دوا، صدقہ، استغفار، توبہ، درود پاک، تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ بہت سے لوگ بعض اذکار یا اعمال کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ انہیں پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوگا، یا فلاں عمل سے ہر بیماری لازماً ختم ہو جائے گی، جبکہ ایک مسلمان کو ایسی بات صرف اسی وقت بیان کرنی چاہیے جب وہ صحیح اور مستند دلائل سے ثابت ہو۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہر دعا، ہر ذکر اور ہر مسنون عمل یقیناً خیر و برکت، روحانی سکون اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔
لیکن شفا، صحت، زندگی کی مدت اور ہر نتیجہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی ہم کوئی دعا، وظیفہ یا ذکر کریں تو مکمل یقین، اخلاص، عاجزی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی تکلیفوں کو جانتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل گھبرا جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے اور بسا اوقات وہ مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ لیکن ایک سچا مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر بیماری سے بڑی ہے اور اس کی قدرت کے سامنے کوئی مرض ناممکن نہیں۔ اس لیے اسلام ہمیں بیماری کے وقت صبر، دعا، استغفار، ذکر الہی اور علاج، ان سب کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، جو صبر و استقامت کی ایک بھی مثال ہے۔ آپ علیہ السلام طویل عرصے تک شدید بیماری میں مبتلا رہے، مال اولاد کی آزمائش سے بھی گزرے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ نہایت عاجزی سے عرض کیا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، بیماری دور فرما دی اور پہلے سے بڑھ کر نعمت عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، بندہ اپنے رب سے امید نہیں توڑتا، بلکہ ہر لمحہ اسی کے دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماری کے وقت اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور امت کو بھی مسنون دعائیں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم رب الناس اذھب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یعنی اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی کامل شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ یہ دعا ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اصل شفا صرف اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علاج کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا پیدا فرمائی ہے۔ اس لیے کسی بیماری کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرنا بھی درست نہیں، اور علاج کو چھوڑ کر صرف وظیفوں پر اکتفا کرنا بھی درست طریقہ نہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ مستند ڈاکٹر سے علاج کروائے، دوا وقت پر استعمال کرے، اپنی صحت کا خیال رکھے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ شفا مانگتا رہے۔ دعا اور دوا ایک دوسرے کی مخالف نہیں، بلکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ بیماری کے وقت کثرت سے استغفار کرنا، درود پاک پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، خصوصاً سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آخری 2 صورتیں اور دیگر مستون دعائیں پڑھنا روحانی سکون اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات بھی مصیبتوں اور آزمائشوں کے وقت ایک عظیم نیکی ہے، کیونکہ احادیث میں صدقے کی برکت اور اس کے فوائد بیان ہوئے ہیں۔ تاہم ہمیں ہمیشہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان تمام اعمال کا فائدہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی عمل میں ذاتی طاقت ہوتی ہے۔ اگر شفا جلد مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر بیماری کچھ عرصہ باقی رہے تو صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، کیونکہ مومن کا ہر حال خیر ہی خیر ہے۔ بیماری کبھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، کبھی درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، اور کبھی انسان کو اپنے رب کے زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں بیماری کو صرف جسمانی تکلیف نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے اپنی اصلاح، اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک قیمتی موقع سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بیماری میں صبر، دعا، توکل اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بیماری مسلمانوں کو کامل عامل
کامل عاجل اور دائمی شفا عطا فرمائے اور ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اب آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ایسے مسنون عمل کا ذکر کرتے ہیں جسے ایک مومن اپنی روز مرہ زندگی کا حصہ بنا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ ہر ذکر، دعا اور وظیفہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور شفا کے حصول کا ذریعہ ہے، لیکن شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے یہ عمل کامل یقین، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھیں، اگر ممکن ہو تو کسی فرض نماز کے بعد یہ عمل کریں۔ ابتدا میں 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی مبارک دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کم از کم ایک تسبیح 100 مرتبہ یا اپنی استطاعت کے مطابق پڑھیں، کیونکہ یہ دعا قرآن کریم میں مذکور ہے اور مصیبتوں سے نجات کی عظیم دعا ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ یا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ تلاوت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو شفا کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد دل کی گہرائی سے اپنے لیے، اپنے والدین، اہل خانہ اور تمام بیمار مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ، تو ہی شفا دینے والا ہے، ہمیں کامل، عاجل اور دائمی شفا عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری زندگی کو خیر و عافیت والی زندگی بنا اور ہمیں اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ آخر میں جتنی مرتبہ ابتدا میں درود پاک پڑھا تھا اتنی ہی مرتبہ دوبارہ درود پاک پڑھیں۔ اگر مریض کے لیے عمل کر رہے ہوں تو پاک پانی پر دم کر کے اسے پلا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی تلاوت اور دعا کے ساتھ دم کرنا سنت سے ثابت ہے۔ تاہم یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ عمل دعا اور روحانی علاج کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ مستند ڈاکٹر سے علاج، دوا کا استعمال اور طبی ہدایات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جب بندہ دوا، صدقہ، استغفار، درود پاک، تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، دل کو سکون عطا کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے، اور اگر اس کی مشیت ہو تو بیماری سے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحت و عافیت کی دائمی نعمت نصیب فرمائے اور ہر بیماری، پریشانی اور آزمائش سے اپنی رحمت کے ذریعے محفوظ فرمائے۔ صحت اور لمبی عمر صرف جسم کی طاقت کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نیک اعمال، پاکیزہ زندگی اور اس کی رضا میں گزری ہوئی زندگی ہی در حقیقت بابرکت زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل کامیابی صرف زیادہ سال جینے میں نہیں، بلکہ ان سالوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، نیکی، خدمت خلق، ذکر الہی اور تقویٰ میں گزارنے میں ہے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کرے، 5 نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرے، کثرت سے استغفار اور درود پاک پڑھے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑے، حلال رزق کمائے اور صدقہ و خیرات کو اپنی عادت بنا لے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں صلہ رحمی کو عمر میں برکت اور رزق میں کشادگی کا سبب بتایا گیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح و شام کے مسنون اذکار کی بڑی تاکید فرمائی، کیونکہ یہ اذکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کے لیے حفاظت، سکون اور روحانی قوت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنے کا اہتمام کرے، صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھے، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور رحمت کی امید رکھ سکتا ہے۔
اسی طرح کھانے پینے میں اعتدال اختیار کرنا، صفائی کا خیال رکھنا، حرام چیزوں سے بچنا، غصے پر قابو رکھنا، حسد، کینہ اور بغض سے دل کو پاک رکھنا بھی صحت مند اور بابرکت زندگی کے اہم اسباب ہیں۔ اسلام ہمیں صرف روحانی عبادت ہی نہیں بلکہ جسمانی صحت کی حفاظت کی بھی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ مضبوط مومن اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے، اس لیے اپنی صحت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھیں، بیماری آنے سے پہلے صحت کی قدر کریں، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیں، فرصت کو مصروفیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے نیک اعمال سے بھر دیں۔ اگر کبھی بیماری، پریشانی یا آزمائش آ جائے تو مایوس نہ ہوں بلکہ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے، ہر آنسو کو دیکھتا ہے اور ہر تکلیف کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ ہر حال میں اپنے رب سے جڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون، زندگی میں برکت اور آخرت میں عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت، عافیت کی نعمت پر ہمیشہ شکر ادا کرنے، اپنی زندگی کو نیک اعمال سے بھرنے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے اور ہر حال میں اپنے ذکر کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ صحت، شفا، لمبی اور بابرکت زندگی صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور ایک مومن کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نیک اعمال کے مطابق گزارے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے تو اس پر شکر ادا کیجیے، کیونکہ شکر نعمتوں میں اضافہ کا سبب بنتا ہے، اور اگر بیماری یا آزمائش آئی ہے تو صبر، دعا اور توکل اختیار کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ وہی دلوں کے حال جاننے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا اور ہر بیماری کو شفا دینے والا ہے۔ اپنی زندگی میں 5 نمازوں کی پابندی، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت، صبح شام کے مسنون اذکار، کثرت سے استغفار، درود پاک، صدقہ و خیرات، والدین کی خدمت، صلہ رحمی، حلال رزق اور حسن اخلاق کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ یاد رکھیے کہ یہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا، رحمت اور برکت کے اسباب ہیں، جبکہ شفا اور حل نتیجہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو مستند ڈاکٹر سے علاج ضرور کروائیں، دوا کو سنت کے مطابق ایک ذریعہ سمجھ کر استعمال کریں اور دل کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھیں۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین، اہل خانہ اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، کیونکہ مومن کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ یا تو اسے قبول فرما لیتا ہے یا اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت دور کر دیتا ہے، یا آخرت کے لیے بہترین اجر محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اپنے رب سے جڑے رہیے، اس کا ذکر کرتے رہیے اور اس کی رحمت سے امید وابستہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام بیمار مسلمانوں کو کامل، عاجل اور دائمی شفا عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جن پر قرض ہے ان کے قرض ادا فرمائے، بے روزگاروں کو حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، عافیت، ایمان، برکت، سکون قلب اور دنیا و آخرت کے ہر بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مستند اسلامی معلومات، مستند دعائیں، اذکار، ایمان افروز واقعات اور اصلاحی بیانات باقاعدگی سے آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔
آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔